جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کیا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کیا ہے۔ تو اسلام دھرم انسان کے اندر ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان کے اندر کی آواز ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے اندر ایشوری رچنا بگاڑی نہیں ہے، اس انسان سے کہو آپ کہ بھئی ایک کاپی لے لے اور اس میں 2 کھانے بنا، ایک میں ایسی بات لکھ جو تجھے پسند ہے، کیا کیا پسند ہے، اور ایک میں یہ بات لکھ کے تجھے کیا ناپسند ہے۔ جب وہ لکھنا شروع کرے گا، اگر صحیح ایمانداری سے لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ مجھے اچھائی پسند ہے، پسند، اور برائی ناپسند ہے۔ پسند پر رائٹ کا نشان لگائے گا اور ناپسند پر ڈس لائک کا نشان لگائے گا۔ وہ لکھے گا کہ مجھے سچ پسند ہے اور جھوٹ ناپسند ہے، نرمی پسند ہے، گرمی ناپسند ہے۔ اسی طرح سے جو وہ لکھے گا، بس جس کو وہ رائٹ کرے گا، جو اسے پسند ہے، بس وہی اسلام ہے، اور جس کو وہ ناپسند کرے گا وہ اسلام نہیں ہے۔ تو اسلام انسان کے اندر رچی ہوئی ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو انسانوں کا سچا پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسانوں کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، جو اس کائنات کا سچا مالک ہے، اس کی مرضی پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ جو اس کی مرضی پر چلے گا وہ موت کے بعد اس کے انعام جنت کا، سورگ کا حقدار بن جائے گا، اور جو اپنی منمانی کرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اس دنیا میں وہ مالک سب کا امتحان لے رہا ہے، خود دکھائی نہیں دیتا ہے، پوری کائنات کو خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، کون اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف کرم کر رہا ہے اور کون اس سے ڈر کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جی رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے۔ تو وہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون مجھ سے ڈر رہا ہے اور کون نہیں ڈر رہا ہے۔ تو ڈرنے والوں کے لیے موت کے بعد جنت ہے، اور نہ ڈرنے والوں کے لیے، اکڑنے والوں کے لیے موت کے بعد جہنم ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس نے امتحان کا جہان، پریکشا لینے کا جہان، ٹیسٹ لینے کا جہان بنائی ہے۔ یہ زندگی دھوکہ ہے۔ جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو تو وہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ انسان کی زندگی ختم تو اس کے لیے دنیا بھی ختم۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، اور لوگ اللہ سے نڈر ہو کر اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، اس سے اندھے ہیں۔ اللہ نے یہ جیون اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں آ کر اسے راضی کر کے جائیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہ دنیا انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے۔ تو رہنے کی جگہ اور دل لگانے کی جگہ جنت ہے، سورگ ہے، جو موت کے بعد وہ جیون شروع ہوگا۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کتنی انسانوں کی بھیڑ دھوکہ کھا رہی ہے، جیسے بچے مٹی میں کھیلتے کھیلتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے بھائی؟ جو اس دنیا کے دھوکے میں دوڑ لگائے، اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس میں زندگی کو کامیاب بنانے کی دوڑ لگائے، ایسی زندگی کو جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، تو وہ دھوکے میں کھیلنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جو ہیں کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جیون دیا ہے کہ میرے بندوں مجھے راضی کر کے آؤ، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت میں میری بھرپور نعمتیں ہیں۔ تو اس کھیل تماشے سے باہر نکلو، جیون کے مقصد پر غور کرو۔ تو جیسے بچے مٹی میں کھیلتے کھیلتے لڑنے لگتے ہیں، ایسے ہی جو دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، گم کا مطلب اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، خود اپنی موت سے بے ہوش ہیں، اپنی موت کا کوئی ہوش نہیں ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، وہ دنیا کے کھیل تماشے میں کھیلتے کھیلتے لڑتے ہیں، اور جیون کے اصل سچے مقصد سے بھٹکے رہتے ہیں، اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر موت کے بعد کی زندگی سے اندھے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے ہم سمجھیں اور برائی سے رک جائیں اور ڈریں اس مالک سے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں دنیا سے کبھی بھی اٹھا سکتا ہے، اور برائی کو نیکی سے، بھلائی سے دور کریں۔
اللہ سے ڈر کر یہ ارادہ اور یہ نیت اپنے اندر بنا لیں کہ ہمیں دھرتی پر فساد نہیں پھیلانا کسی بھی طرح سے، کیونکہ فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے مالک نے اسپشٹ روپ سے فرمایا ہے کہ ہم سورگ، جنت کا گھر ان لوگوں کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، سوچتے تک نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دل سے اللہ کی طرف لگیں، دل سے اس کا گیان حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ کو غفلت اور دکھاوا پسند نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنے استاد سے، گرو سے پوچھا کہ کافر کون ہیں؟ اس کے دماغ میں ایک حدیث تھی کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ تو استاد نے کہا کہ جو ہے نماز پڑھ کے میرے پاس آنا، پھر میں بتاؤں گا کافر کون ہے، کل آنا۔ تو وہ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی پڑھ کے، عصر کی پڑھ کے، مغرب کی پڑھ کے، عشاء کی پڑھ کے، اور وہ جو ہے گیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ بھئی ایمانداری سے بتانا، سچ بولنا، نماز میں جب سجدہ کر رہے تھے تو کس کا خیال تھا؟ یعنی کہ کس کا خیال تمہارے دماغ میں تھا جس ٹائم سجدہ کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ مت پوچھو۔ کہ کیوں؟ پوچھوں گا ضرور، سچ بتانا پڑے گا تمہیں، سچ بتاؤ گے تبھی جواب دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا خیال جو ہے بازاروں کا تھا کہ بازار میں کتنی اچھی لڑکیاں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، یعنی سجدے میں یہ خیال تھا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہیں، یعنی دنیا کے دھوکے میں گم ہیں۔ جو دنیا کے دھوکے میں گم ہوگا اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوگا، جیون کی سچائی کی طرف نہیں ہوگا، جیون کی حقیقت کی طرف نہیں ہوگا۔ اب تم دنیا کے دھوکے میں تمہارا دھیان لگا ہوا ہے، دنیا میں دھیان لگا ہوا ہے، اور تم غفلت کی نماز کتنی پڑھے جاؤ، اللہ ایک بھی قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہو اور تمہارا دھیان گھوم رہا ہے دنیا میں، اور وہ بھی بے حیائی میں اور برائی میں، تو پھر تم جو ہے نا، پھر اللہ کو ماننے والے کہاں ہو؟ پھر اللہ کو ماننے والا وہ ہے جس کا دھیان اللہ کی طرف کنٹینیو لگ جائے اور اس کا گیان حاصل کرے اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرے، اس کے گیان کے دوارا سچائی کو سمجھتا رہے اور برائی سے بچتا رہے، گیان کو سمجھتا رہے، اگیان سے بچتا رہے، اور اس طرح آگے بڑھتا رہے اور اللہ کی طرف اس کا دھیان لگ جائے اور اللہ کا چمتکار پالے، اور نماز میں اللہ ہی کا دھیان رہے، یہ ہے مومن۔ تو یاد رکھے، کافر، اللہ کا انکاری، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹانے والا دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، اور جو حقیقت میں مومن ہے، جو سچائی پر چلنے والا ہے، جس کا دھیان اللہ کی طرف ہے، اس کے سینے میں دنیا چھوٹی سی گم ہے۔ مومن کا دھیان، سچے انسان کا دھیان، ایماندار انسان کا دھیان نماز میں اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے ڈرے اور ہوش و حواس میں سر جھکائے سجدہ کرے۔ تو انسان کو سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کا گیان حاصل کرنا چاہیے اور اس پہ خود چلنا چاہیے اور اسے دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ بھئی دیکھو، جب تک آپ سچائی کو پھیلاؤ گے نہیں، جب تک سچا گیان لوگوں کو بتاؤ گے نہیں، تو لوگوں کو اللہ کی راہ کیسے ملے گی؟ وہ کیسے سچائی کو پہچانیں گے؟ کہ جب نہیں پہنچاؤ گے تو کیسے لوگ اللہ کی راہ میں آئیں گے؟ ابھی اللہ کے اتنے سارے بندے ہیں، دنیا میں برائی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، شیطانی دھرم پھیلے ہوئے ہیں، شیطانی گیان پھیلا ہوا ہے۔ جب سنسار کے سچے مالک کا گیان وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، تو جو چھٹیں گے لوگ کیسے؟ پھر ڈرنے والے کیسے سمجھیں گے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ ماننے والے پھر لوگ کیسے بنیں گے؟ اس لیے ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم سچائی کو پھیلائیں، اسلام کی سچائی کو پھیلائیں۔ اسی لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے اور اسے غیروں تک، دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی جد و جہد کرے۔ سب سے بڑا جد و جہد کیا ہے؟ قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس رچنا کے آدھار پر برائی کو روکنے کے لیے قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن کیا ہے؟ اس رچنا کے آدھار پر ہے، تو قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا میں برائی کو روکنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، یعنی برائی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ پہلے انسان اپنے اندر کی برائیوں کو مٹائے ہاں، پھر اسی حساب سے اسے برائی سے نفرت ہوتی جائے اور سچائی کو پسند کرے۔ سچائی کے راستے پر چل کر ہی انسان اللہ کو پا سکتا ہے۔ تو جد و جہد کرے، قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلائے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ جو ظالم دھرتی پر ظلم پھیلا رہے ہیں، معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں،
ان کو پہلے پیار محبت سے سمجھایا جائے، اور جب ظلم کو مٹانے کے پیار محبت سے سارے راستے بند ہو جائیں، اس کے بعد پھر لفظ آتا ہے قتال، قتل کرنا۔ پھر فسادیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف دھرم یدھ کرو اور ان کا قتل کرو۔ تم قتل ہو گئے تو سورگ میں جاؤ گے، وہ قتل ہوں گے تو نرک میں جائیں گے۔ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دھرتی پر سے فساد کو مٹانے کے لیے تم برائی کے خلاف مطلب جو ہے دھرم یدھ کرو، قتال کرو۔ تو بھائی جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو پورا کریں۔ اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے تاکہ ہم دنیا میں اس کی عبادت کریں، اس کی بھکتی کریں۔ اللہ کے اور ہمارے بیچ کس چیز کا فاصلہ ہے، کس چیز کی رکاوٹ ہے اللہ اور ہمارے بیچ؟ ہمارے پیدا کرنے والے سچے مالک کے بیچ اور ہمارے بیچ کس چیز کا فاصلہ ہے، کس چیز کی رکاوٹ ہے، کس چیز کا بندھن ہے؟ وہ ہے ہمارا گھمنڈ، اہنکار۔ اگر ہم زمین پر خاک پر سر رکھ کر اور اپنے گھمنڈ کو مٹا کر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کو پکاریں، تو اللہ کی اور ہماری دوری ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے کہ پہلے ہم اپنی اکڑ، اپنے گھمنڈ کو مٹائیں۔ اللہ پاک ہے تو پاک نیت بنائیں، اس سے ڈریں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسا اپنا چمتکار دکھاتا ہے، اپنی قدرت کا اثر دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کر انسان کو کبھی سکون شانتی نہیں مل سکتی ہے۔ حرام کھانے والی، پاپ کر کے، گناہ کر کے کما کر لاتا ہے انسان۔ حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کی جو ہے فرما بردار نہیں بن سکتی، ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو حرام کھانے والی اولاد کبھی بھی ماں باپ کا سہارا، سکھ کا سہارا نہیں بن سکتی۔ حرام کے مال سے کمائے ہوئے گھر کبھی سکھ کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ حرام کے مال سے کمائے ہوئے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرو، اور جو ہم سوچتے ہیں نا، اور اگر ہم لگاتار سوچتے رہیں تو وہی خیال ہماری زبان پر آ جاتا ہے، اس کے بول بن جاتے ہیں، وہی چیز ہم بولتے ہیں۔ جو ہماری زبان پر بول آتا ہے، جو ہم بولتے ہیں، وہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں، وہ ہمارے خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ جو خیال آئے گا انسان وہی زبان سے بولے گا۔ کسی شخص کے اگر خیالات کو جانچنا ہو تو اس کی بولی سے جانچ لو، اس کی زبان کے بول سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے من میں کیا خیال گھوم رہے ہیں۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ بھئی اس کی سوچ کدھر گھومتی رہتی ہے، اس کا دھیان کدھر گھومتا رہتا ہے، تو آپ اس کی بولی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے ہی وہ بولے گا، جو خیال ہوں گے وہی بول بن جائیں گے۔ تو ہمارے اندر جو برے خیال ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ان برے خیالوں کو روکنے کے لیے اللہ کا علم حاصل کریں، اور جب بھی برا خیال آئے فوراً اللہ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے من میں طے کر لو کہ برائی کے خیال پر، ہر برائی کے خیال پر مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور ہر برائی کے خیال کو مجھے اپنے اندر دبانا ہے، اور اچھائی کے خیال کو اوپر ابھارنا ہے، اچھائی کے خیال پر مجھے چلنا ہے۔ اور اپنی نیت، سوچ اور ارادہ اور ایک مضبوطی سے یہ فیصلہ کر لو، یہ ارادہ کر لو کہ مجھے دھرتی پر فساد نہیں پھیلانا۔ شیطان کی طرف سے برے خیال کا آنا، پھر اچھے خیال کا آنا، یہ سب جو ہے اللہ کے ٹیسٹ لینے کے طریقے ہیں۔ اس نے انسان کے اندر بنائے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، کہ کون میں نے شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے، اب کون شیطان کی برائی پہ چلتا ہے، اس کے خیالوں پہ چلتا ہے، یا پھر اچھائی کے خیالوں پہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی شیطانی خیال تمہیں گھیریں تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ یہ شیطان نے الٹا چکر چلایا اور لوگوں کو سبق سکھایا، اور نقلی مولویوں نے، نقلی پنڈتوں نے، نقلی دھرم گروؤں نے لوگوں کو یہ پاٹھ پڑھایا کہ بھئی تم تو بہت گندے ہو، پلیت ہو، ایشور اللہ پاک ہے، تم ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر سکتے، لہٰذا یہاں دیوی ہیں، دیوتا ہیں، دفن ہیں، یہاں پیر ہیں، دفن ہیں، یا زندے انسان کو جو ہے پیر بنا دیا، اور جو ہے بہت بڑا سادھو مہاتما ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا تعلق ہے اللہ سے، یا اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تم گندے پلیت ہو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکو، لہٰذا یہ پیر ہیں، پنڈت ہیں، پوپ ہیں، پادری ہیں، پروہت ہیں،
ان کو راضی کرو پہلے، ہاں ان کو راضی کرو گے تو یہ تمہاری اللہ سے سفارش کریں گے۔ ان کو نذرانے چڑھاؤ، یہاں چڑھاوے چڑھاؤ، یعنی ان کا کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا اپنا، اور انسانوں کے سچے بنانے والے مالک سے انسانوں کا تعلق کاٹ دیا۔ تو میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سانس سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جہاں کہیں بھی انسان اسے پکارے، چاہے زور سے پکارے، چاہے ہولے ہولے پکارے، چاہے ہونٹوں سے بولے، چاہے ہونٹ بھی نہ ہلائے، من میں پکارے، اللہ سب کی پکار سنتا ہے۔ الحی القیوم، وہی زندہ ہے، اسی نے سب کو سنبھال رکھا ہے، اپنی پیدا کی ہوئی وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اس کا پالن پوشن کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ تمہیں اللہ سے کاٹ رہے ہیں، تمہارے بنانے والے سچے مالک سے کاٹ رہے ہیں، ان سے بچو اور صحیح گیان حاصل کرو جو اللہ کی طرف جوڑنے والا ہو۔ تو بھئی برے کرموں سے بچیں، اللہ کے حکم پہ چلیں تاکہ موت کے بعد کامیاب ہو سکیں۔ ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن میں 4 شرطیں فرمائی ہیں کہ انسان دل سے ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے، اور پھر اللہ کے حکموں کے دوارا اچھے کرم کرے، دھرتی پر فساد نہ پھیلائے، پھر اللہ کے سچے گیان کو دنیا میں پھیلائے، اور دنیا کی دوڑ نہ لگائے، دنیا پر صبر کرے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس پر یقین کرے۔ یہ والعصر میں 4 نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، تو یاد رکھیں یہ ناکامی سے بچنے کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہے کہ انسان جد و جہد کرے، قتال کرے، سچائی کو دنیا میں قائم کرے، اچھے اخلاق بنائے، کسی کو تکلیف نہ دے، صبر کرے، برداشت کرے، غصے کو پیے، دھرتی پر اکڑ کے نہ چلے، نرمی سے چلے، اللہ کی تعریف کو پہچانے، اللہ کی تعریف کے گن دنیا میں گائے۔ تو اپنے دل کو زندہ کریں، دل انسان کا مردہ ہو جاتا ہے، اسی لیے انسان دنیا میں سچائی کو دیکھ کر بھی سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت سے بے خبر رہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بارش میں پڑے ہوئے لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح اس برائی کی دنیا میں انسان کے دل کو جنگ لگ جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں دنیا میں جو ہے میرا من بور ہو رہا ہوں میں، تو میرے بھائی دل کو جنگ لگ گیا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ جو ہے جنگ کیسے دور کریں، تو فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، جتنے لوگ دنیا میں مر گئے ان کی زندگی پہ غور کریں، جب دنیا میں وہ نہ رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اللہ کا علم حاصل کریں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں میں، محتاجوں میں دان دیں، خیرات کریں، کہ جہاں انسان کا مال جائے گا وہیں دل جائے گا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا سے دل نہ لگائیں۔ زندگی بہت بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جیون کا سمے ہر انسان لے کے آیا ہے، اگر دنیا ہی میں دل لگاتے رہو گے، مرنے کا خیال نہ ہوگا کہ مر کے بھی یہاں سے جانا ہے تو جس وقت فرشتے آئیں گے پھر کیا حال بنے گا۔ انسان دنیا کو دل سے چھوڑنا نہیں چاہے گا، دنیا کے لیے اس نے اتنی محنت کی ہے، اس نے موت کو بھلائے پھرتا رہا، دنیا بٹورتا رہا، دنیا میں مال دولت بٹورتا رہا، تو پھر دنیا سے جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر فرشتے جو ہیں اس کی جان کو ایسے نکالیں گے جیسے لوہے کی سیک پہ سے کباب کو کھینچتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کو پسند ہے وہ تحقیق کریں، معلومات کریں، علم حاصل کریں، سمجھیں اور اس کو کریں۔ اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑا دان یہ ہے کہ قرآن مجید کا گیان دنیا میں پھیلائیں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملائیں، اللہ کی طرف لے کے آئیں۔ کسی شخص کو جو ہے دین سمجھانا، اس پہ اس کا دھیان اللہ کی طرف لگانا، اللہ کی محبت کی طرف اسے موڑ دینا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف دھیان لگ جائے۔ تو کسی انسان کی اصلاح کر دینا، اللہ کی طرف دھیان لگا دینا کہ وہ جو ہے اللہ سے محبت کا سفر کرنے لگے، اللہ کے سامنے سر جھکانے لگے، اس کا علم حاصل کرنا لگے، اور اس بات کے ہوش میں آ جائے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کرنے لگے۔ کسی کی اصلاح کر دینا، کسی کا دھیان اللہ کی طرف لگا دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر تم ایک شخص کا دھیان اللہ کی طرف لگوا دو گے تو وہ اپنے پورے گھر میں، پریوار میں اسلام کا پیغام پھیلائے گا، تو اس سے کیا ہے کہ پورے گھر اللہ کی طرف آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ کوئی غیر مسلم بھائی ہے، شیطان کے دھوکے میں لین ہے، اس کے سچے بنانے والے مالک کی طرف دھیان لگوا دینا۔ جب اس کا دھیان لگ جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، تو پھر وہ اپنے گھر میں، خاندان میں سب کو بتائے گا اسلام کا پیغام۔ تو اس طرح سے جو ہے پورے خاندان اسلام میں آتے ہیں، شیطان کے دھوکے سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اسلام دھرم کا گیان دنیا میں پھیلائیں۔
اسلام کی سچائی لوگوں کو بتائیں۔ تو بھی جس نے جیون دیا ہے اس اللہ سے محبت کریں، اور اللہ کا گھر مسجد ہے، اپنے بچوں کو لے کر کے وہاں جائیں، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے مسجد کی صفائی کریں۔ جو بھی نیکی کریں وہ دل سے کریں تاکہ اللہ کو پسند آئے۔ مسجد کی صفائی کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سکون عطا فرماتا ہے۔ جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھے کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے اندر جو ہے سکون پیدا کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی مسجد میں جائیں اور امام صاحب سے کہیں کہ بھئی ہمیں نیکی کرنی ہے، آج ہمیں مسجد کی صفائی کرنی ہے، تو صفائی کریں، محنت کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کیسے سکون پیدا کرتا ہے۔ جو بھی آپ اچھا کرم کریں گے اسے راضی کرنے کے لیے آپ کو امن شانتی دے گا، سکون دے گا، اور آپ کی نیکی اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گی۔ اللہ کے بینک میں کبھی چوری نہیں ہوتی، موت کے بعد اسے تم پالو گے۔ جو دنیا میں اگیان پھیلا ہوا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمجھیں گیان کو حاصل کر کے۔ اب ہم دیکھیں مسلمانوں میں کہ جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو جو ہے جا نماز کا کونا موڑ دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے۔ ارے میرے بھائی، جب اللہ نے جو ہے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو جب تو سجدہ کیا نہیں شیطان نے، اب تمہارے کہنے سجدہ کر دے گا، اس لیے شیطان کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سب جہالت ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جا نماز کا کونا موڑنے کی۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس جواب سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔